ایک سوال جو توحید کے حوالے سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا ہم خدا کو اپنا والی وارث قرار دے کر غلامی نہیں اختیار کرتے؟ یعنی یہ کیا صحیح ہے کہ انسان جو ہے کسی کا غلام بن کے رہ جائے؟ بڑا اچھا سوال ہے کہ ایک توحید پرست کیا غلام نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں بالکل ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر غلام پسند واقع ہوا ہے، اور ہر دور کا انسان غلامی پسند کرتا ہے، پچھلے دور کا بھی آج کل کے دور کا بھی۔ مثال، پہلے لوگ آگ کی غلامی یعنی آگ کو خدا مانتے تھے، پہلے لوگ چاند ستاروں کی غلامی، چاند ستارے کو خدا مانتے تھے، بادشاہوں، حکمرانوں، ظالم جابر لوگوں کی حکمرانوں کو اپنا خدا مانتے تھے، تو ان کے کہنے پہ چلتے تھے نا، تو یہ بھی تو ایک غلامی ہے۔ آج کل کے لوگ اپنے باس کو اپنا آقا مانتے ہیں، آج کل کے لوگ جو ہے وہ سیاسی تنظیموں کو اپنا آقا مانتے ہیں، اپنے سے زیادہ جو بھی با اقتدار طاقتور ہوگا آپ اس کو اپنا والی وارث یا غلام مانتے ہیں۔ خاندانوں میں دیکھ لیں آپ، خاندانوں میں جو زیادہ پیسے والا ہوتا ہے، جو زیادہ با اثر ہوتا ہے، آپ اس کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تو آپ اپنے سے برتر، اپنے سے بہتر یا اپنے سے طاقتور کو اپنا خدا مان رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس کو اپنا آقا مان رہے ہوتے ہیں، اس کے غلام بن کر رہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک غلامی یہ ہو گئی، کون سی غلامی؟ اپنے سے برتر کو اپنا آقا ماننا۔ دوسری قسم کی غلامی اپنے جیسوں کو اپنا آقا اور اپنے آپ کو ان کا غلام بنانا۔ کیسے؟ مثلا ایک ڈاکٹر ایک انجینئر کا غلام ہے، ایک انجینئر ایک ڈاکٹر کا غلام ہے۔ مثلا ڈاکٹر انجینئر کا غلام کیوں ہے؟ اس کو گھر بنانا ہے تو اس کو انجینئر کی سننی پڑے گی۔ ایک انجینئر بیمار پڑتا ہے تو وہ ڈاکٹر کا غلام ہے کہ ڈاکٹر نے جو کہہ دیا اس پہ عمل کرنا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اس دوا کو اس طرح استعمال کرنا۔ تو ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، دیکھا جائے ہم ایک دوسرے کی غلامی ہے۔ آپ دیکھیں نا، 4 اسپیڈ پہ جا رہے ہیں آپ، 90 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ پہ، ایک دم سے ریڈ سگنل ہو گیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم سے رک جاتے ہیں آپ، ریڈ سگنل۔ کیوں؟ یہ غلامی تو ہے، آپ یہ روبوٹزم نہیں ہے کہ آپ بالکل روبوٹ بن کے آپ رہ گئے۔ آپ کہتے ہیں بھائی جو دیندار ہوتا ہے، جو خدا پہ چل رہا ہوتا ہے، جو توحید پرست ہوتا ہے، وہ روبوٹ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی پسند ناپسند نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیں آپ کی پسند ناپسند کیا ہے؟ آپ ریڈ سگنل پہ ایک دم سے رک جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی آپ کو جو ہے وہ پیسٹری نہیں کھانا، آپ کو جو چاکلیٹ نہیں کھانا، آپ کو جو ہے وہ ساری میٹھی چیزیں منع ہیں۔ اب کوئی بھی شخص آپ کو مٹھائی پسند پیش کرے، آپ کہیں گے نہیں ڈاکٹر نے منع کیا، نہیں مجھے ڈاکٹر نے منع کیا۔ ڈاکٹر کون ہے؟ آپ کا آقا ہے؟ کیا آپ اس کے غلام ہیں؟ نہیں تو۔ لیکن دیکھا جائے انڈائریکٹلی ہم اس کی غلامی کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ خدا کی غلامی نہیں کریں گے تو اور لوگ موجود ہیں، تیار ہیں، جو آپ جو ہے اس کی غلامی کریں۔ تو نمبر 1، لوگ اپنے سے برتر کو آقا مان رہے ہیں، اپنے آپ کو غلام۔ اس کے بعد اپنے جیسے لوگوں کو آقا مان رہے ہیں، اپنے آپ کو غلام۔ اب آئیے اپنے سے کمتر لوگوں کو، اپنے سے کمتر لوگوں کو آپ اپنا آقا اور خدا مان رہے ہیں اور اپنے آپ کو غلام مان رہے ہیں۔ ابھی جو آپ نے کہا نا کہ جو توحید پرست ہوتا ہے وہ غلامی کی زندگی گزارتا ہے، تو ہم نے کیا کہا؟ جو توحید پرست نہیں ہوتا وہ بھی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اپنے سے برتر کو اس نے آقا مانا، اپنے آپ کو غلام، پھر اپنے جیسے لوگوں کو، برابر کے لوگوں کو آقا مانا، اپنے آپ کو غلام۔ اب آئیے مثال کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو آپ اپنے آقا مانتے ہیں اور خود ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ مثلا اپنے سے کمتر لوگوں کی مثال، کسٹمر از آلویز رائٹ، یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے۔ چیف ایگزیکٹو ہے، ڈائریکٹر ہے، اونر ہے دکان کا، پروڈکٹ کا، کمپنی کا، لیکن کیا کہے گا وہ؟ کسٹمر از آلویز رائٹ۔ کسٹمر نے کہہ دیا بھائی کہ یہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، یہ بسکٹ یہ جو ہے سویٹ اچھی نہیں ہے، اس کو چینج کریں، یہ کولڈ ڈرنک صحیح نہیں ہے۔ آپ فوراً کسٹمر کو، کلائنٹ کو دیکھتے ہوئے اس کی پسند ناپسند کے مطابق آپ جاتے ہیں دکان پہ کپڑا خریدنے کے لیے، آپ کو دکھاتا ہے باجی یہ کپڑا لے لو، یہ اٹلی سے آیا ہے، یہ امپورٹڈ ہے، ایک ہی پیس آپ کو نہیں پسند نہیں ہے ہم کا، وہ فوراً اٹھا کے پھینک دیتا ہے، فوراً دوسرا آپ کو دیتا ہے۔ حالانکہ ابھی اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ اس جیسا کپڑا پوری مارکیٹ میں نہیں ہے، آپ صرف گردن گھما لیتے ہیں، بھائی نہیں یہ ہمیں پسند نہیں ہے، آپ کو نہیں پسند، نو پرابلم، آپ پھینک دیا، دوسرا کپڑا دیتا ہے آپ کو، یہ دیکھو یہ سب سے بہترین کپڑا، یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، آپ نے یہ بھی نہیں پسند، وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ تو کیا یہ کسٹمر از آلویز رائٹ؟ مطلب جو کسٹمر کہہ رہا ہے آپ اس پہ جو ہے وہ سر تسلیم خم کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کی غلامی تو کی، اپنے سے کمتر کی۔ آپ اپنے بچوں کی غلامی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ایک زمانے میں ڈشیں لگا کرتی تھی پاکستان میں، کراچی میں، بھائی آپ نے ڈش انٹینا کیوں لگایا؟ ہم بچے کہہ رہے تھے
بھئی آپ جو ہے وہ فلم دیکھنے کیوں چلے گئے؟ وہ بچے ضد کر رہے تھے. بھئی آپ نے جو ہے وہ یہ چیز کیوں لے آئے اپنے گھر میں، یہ میوزیکل پارٹی برتھ ڈیز بھی کیوں رکھ لی؟ وہ بچے کہہ رہے تھے میوزک چلاؤ تو میوزیکل چیئر. تو یہ کیا ہے؟ یہ بچوں کی غلامی ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں، بچوں کی ضد، بچوں کی وجہ سے ہم نے یہ سب کر لیا. تو یہ بھی ایک طرح کی بیوقوفی ہے کہ آپ عقل مند ہیں، آپ ذی ہوش ہیں، آپ میچور ہیں، آپ تجربہ کار ہیں، اور آپ کس کی بات مان رہے ہیں؟ بچوں کی. بھی بچوں نے کہا تھا اس لیے ہم نے یہ کر لیا، بچوں نے کہا کہ یہ لے آؤ ہم یہ لے آئے، بچوں نے کہا وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جائیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مہندی کی جو تقریبات ہوتی ہیں، بزرگ جو ہے سفید داڑھی والے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بھنگڑا ڈل رہا ہوتا ہے. تو وہ بزرگ سے پوچھتے ہیں ہم کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ لیں بچے ضد کر رہے ہیں، کرنے دو، یہ ہماری عمروں کو پہنچیں گے تو یہ بھی چھوڑ دیں گے. بھئی آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی عمروں تک پہنچیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، جو غلطی آپ نے کیا ہے وہ بھی کریں، ضروری ہے. اگر آپ کا ایک زمانے میں ہاتھ جلا ہو تو آپ کہیں گے اپنے بچوں کو تم بھی ہاتھ جلاؤ. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کہ بچے کہہ رہے تھے یا بچوں کی وجہ سے، یہ بھی ایک طرح کی بچوں کی غلامی ہے. اور یہ تو بدتر غلامی ہے کہ کم عقل لوگوں یا اپنے سے کمتر لوگوں کو فالو کرنا، یعنی بچوں کو فالو کرنا یا جونیئرز کو جو ہے وہ فالو کرنا. دیکھا آپ نے الزام لگایا جاتا ہے کہ جو خدا کو مانتے ہیں وہ غلامی کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی غلامی کر رہے ہیں. ہر شخص کسی نہ کسی سٹیج پر زندگی کی غلامی کر رہا ہے. نمبر 1 اپنے سے بہتر، نمبر 2 اپنے سے برابر، نمبر 3 اپنے سے کمتر. اب آ جائیں چوتھے نمبر پر بدترین غلامی. بدترین غلامی کیا ہے؟ اپنے نفس کی غلامی. اپنے نفس کی غلامی. دیکھیں اگر آپ کسی بڑے سے کہیں نا بھئی آپ یہ کیوں کھا رہے ہیں، ارے بھئی آپ کو معلوم نہیں اس میں جو پروٹین ہے، اس میں جو کیلوریز ہیں، اور بچے سے پوچھیں آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ جی چاہ رہا تھا. اچھا بڑے سے کہیں آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی آپ کو معلوم نہیں اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی سیلری میں اضافہ ہوگا اور جو ہے وہ انسینٹیوز لگیں گے. بچے سے کہیں کیوں کام کر رہے ہیں؟ بس جی چاہ رہا تھا. بچہ کبھی بھی ریزن لاجک نہیں دے گا. کیا کہے گا؟ جی چاہ رہا تھا. آئس کریم کھائی؟ جی چاہ رہا تھا. پڑھ کیوں رہے ہیں؟ بس جی چاہ رہا ہے میرا پڑھنے کا. تو بچہ جتنا چھوٹا ہوگا، جتنا کم عقل ہوگا، وہ کہے گا جی چاہ رہا تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل بڑے سے بڑے آدمی کا بھی یہی سلوگن ہے، بھئی آپ یہ جاب چھوڑ کے کیوں جاؤ؟ بس ایسے ہی ہم نے کہا ذرا سا چینج کر کے دیکھیں. جی چاہ رہا تھا کچھ چینج لانے کا. ہم نے کہا تو یہ جو ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، دل چاہ رہا تھا، کیا ہوا؟ بس دل گھبرا رہا تھا، ہم نے کہا ذرا ٹہل قدمی لگا لیں. جی چاہ رہا تھا. تو یہ جو جی چاہنا ہوتا ہے یہ اصل میں نفس کی غلامی ہے. آپ ٹی وی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بس ایسی جی چاہ رہا تھا، بور ہو رہے تھے، ہم نے کہا چلو ٹی وی دیکھ لیں. یہ جی چاہنا یہ جو ہے نفس کی غلامی ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کھانے میں حلال حرام کیا ہے، لیکن یہ ٹیسٹ بھی اچھا ہے، بس جی چاہ رہا ہے یہ چیز کھانے کا آپ نے. تو یہ جو جی کا چاہنا یہ غلط ہے. امریکہ یورپ میں بچوں کو شروع سے اسکول لائف سے اسپیشلی 6, 7, 8 کلاسز سے باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ جو تمہارا جی چاہے وہ کرو، جو تمہارے دوست کہیں وہ نہ کرو، جو تمہارے پیرنٹس کہیں وہ نہ کرو، جو تمہارا ریلیجن کہے وہ بھی نہ کرو. اس وقت جو لیٹسٹ لائف اسٹائل ہے امریکہ اور یورپ کے اسکولوں میں، کیا ہے لیٹسٹ لائف اسٹائل؟ جو آپ کی پرائمری اسکول سے ان کو ٹیچ کیا جا رہا ہے کہ دس از یور لائف، یو ہیو مور رائٹ اوور یور سیلف دین ادرس. ماں باپ کے کہنوں پہ کیوں چلو، دوستوں کے کہنوں پہ کیوں چلو، اور ریلیجن کو بھی ایک طرف رکھ دو. بس جو تمہارا جس طرح جی چاہے اس طرح کرو. تو جی تو آپ کا یہ بھی چاہے گا، مثلا آپ بازار سے گزری، سونے کا سیٹ ہے، آپ نے میں چرا لوں، مجھے لگ جائے ہاتھ، جیب میں پیسے نہیں ہے لیکن. تو وہاں پہ کتنے بڑے اداکار، ابھی کراچی PIA کی ایئر ہوسٹس پکڑی گئی ہے چوری کرتے ہوئے کہیں پہ. تو کلیپٹومینیا وہاں پہ ایک ڈیزیز ہے مغرب میں، یورپ میں، کہ چوری کرنے کا خبط جسے کہیں کلیپٹومینیا، کہ اس میں جو ہے لوگ جو ہے چوری کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. لیکن وہاں تو ایسی سجی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، دبئی کے آپ اس پہ چلے جائیں فقط، تو یورپ میں کیا حال ہوگا؟ تو ایسی سجی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا چاکلیٹ ہوتی ہے تو بچہ چاکلیٹ چرا لیتا ہے، یا کوئی خوبصورت جیولری ہوتی ہے، کوئی نیکلس ہوتا ہے، کوئی انگوٹھی ہوتی ہے، وہ خواتین چرا لیں گی. موبائل ہوتا ہے، وہ لڑکے کہیں گے میں چرا لوں. تو اگر ہم جی چاہنے کی بات کریں تو جی تو یہی کہتا ہے کہ میرے پاس بہترین گاڑی ہو، جی تو یہی چاہتا ہے کہ بہترین جیولری ہو، جی تو یہی چاہتا ہے کہ بہترین کپڑے ہوں. لیکن کس طرح ہو آئی ڈونٹ کیئر، بس میرا جی چاہتا ہے یہ سب کچھ ہو. تو جب ہم کہتے ہیں کہ غلامی، تو انسان برتر، اپنے جیسے، اپنے سے کمتر تو چھوڑ، بدترین غلامی یعنی نفس کی غلامی پہ اتر آتا ہے. اور نفس کی غلامی جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ وہم میں تبدیل ہو جاتی ہے. آدمی وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ کھانے میں کچھ ملایا ہوا نہ ہو،
وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے کبھی وہ امریکہ گئے تھے، واپس آئے تو ان کو بس یہ ہو گیا کہ کوئی ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کھانے میں زہر ملا کے ان کو دینا چاہتا ہے، تو وہ گھر کے علاوہ کہیں کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں، کسی جگہ نہیں کھانا کھاتے، اور ایک وہم ہو گیا ان کو. اچھا کچھ لوگوں کا وہم ہوتا ہے میں باہر نکلا تو مارا جاؤں گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے وہم ہو جاتا ہے یہ خاتون جو انہوں نے مجھ پہ وہ کچھ کیا ہوا ہے، کوئی جادو کیا ہوا ہے یا کوئی کیا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ جب نفس کی غلامی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی وہم میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ وہم کی غلامی کرنے لگتا ہے. تو جو انسان خدا کو نہیں مانتا وہ بھی غلامی کر رہا ہے. یہ غلط بات ہے کہ جو خدا کی غلامی کر رہا ہے وہ غلامی کر رہا ہے، خدا کو مانتا ہے وہ غلامی کر رہا ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر غلامی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو مجھے بتائیے 10 12 یا 100 یا 1000 خداؤں کو میں مانوں اور کبھی کچھ آج میں جو ہوں نماز پڑھوں، کل میں نماز نہ پڑھوں، آج میں مندر جاؤں، کل میں گرجا گھر جاؤں، آج میں جو ہے وہ حلال کھاؤں، کل جو ہے میں شراب پیوں. اگر میں اپنی زندگی اس طرح بدلتا رہوں تو لوگ مجھے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں، لیکن اسٹوپڈ احمق ضرور کہیں گے کہ تم کس طرح کے آدمی ہو، کبھی کچھ کرتے ہو کبھی کچھ کرتے ہو. دیکھا جائے تو ہماری زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے کہ کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس طرح کی زندگی کبھی اس کی طرح. کیوں؟ ہم جو ہے اپنی غلامی کر رہے ہیں، اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله